السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر جمع فرمایا۔ دعا کرو جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اصل سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل عمل کی ضرورت ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم دین کی باتوں کو سنیں گے، قرآن کی باتوں کو سنیں گے، حدیث کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، عمل کی نیت کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر تم دین کی باتیں سن کر اس پر عمل کی نیت کرو گے، عمل کا ارادہ کرو گے تو میں تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، ہدایت نہ ملے
تو اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. اور میری ماں بہنیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے دل سے نیت کر لے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے. اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو. کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سنائی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، اگر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کریں گے، تو ہدایت کا فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، اگر تم دین کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے رہو گے، یعنی زندگی اعمال صالحہ میں گزارو گے، تو تم چاہو نہ چاہو اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب فرما دے گا. تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے، اللہ آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا. اور ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں. کیا بات کہتے ہیں اللہ سے؟ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے ہم اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں الہ العالمین، کرنے درنے والی ذات تو تیری ہی ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے تو مدد کرنے والی ذات بھی تیری ہے. پھر اللہ سے دعا مانگتے اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو. تو ماں بہنیں اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. اس وقت مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں کھینچنی نہیں ہے. بس قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والے بندو، ایمان والے مردوں سے بھی کہا جاتا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے اتقوا اللہ. دنیا کی زندگی اپنی منمانی نہ گزارو، دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے موافق نہ گزارو، دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارو. اس لیے کہ ماں بہنیں اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے. تو اللہ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں پیغام دیا ہے اتقوا اللہ.
اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو۔ اور آگے اللہ ہمیں تقویٰ سمجھا رہے ہیں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں مجھ سے ڈرتے رہو، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دنیا کی زندگی میں تم عارضی سفر کرتے ہو، جس سفر سے تمہیں واپس بھی آنا ہوتا ہے اپنے گھر پر، تو اس سفر کے لیے تم پوری تیاری کرتے ہو، بغیر تیاری کے تم سفر نہیں کرتے، بغیر تیاری کے تم سفر کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دنیا کی زندگی میں تم ایک سفر کر رہے ہو اور وہ سفر آخرت ہے۔ اللہ فرماتے ایمان والے بندوں کو، ایمان والی بندیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، اس لیے کہ ماں بہنیں دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد کا انکار کیا، انبیاء کرام کو نہیں مانتے۔ بہت سے دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، مجھے ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر کرنا ہے، میری ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور میری ماں بہنیں اس بات کو سن کر اگر ہمیں اللہ کے قرآن پر یقین نہیں آتا، اللہ کے قرآن میں ہمیں پیغام دیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ تو ماں بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک تھا یا شریک تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن میں لپٹایا، مجھے کفن پہنایا، مجھے جنازے میں سلایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا آج میرا یہ حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے، تو اپنے حال کو بھول مت جانا۔ یہی بات اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور میری ماں بہن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے کانوں میں آوے، ہمارے موبائل پر آوے، تو اس وقت فوراً یہ تصور کرو کہ آج اس کے انتقال کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن بھی دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی، میری موت کی اطلاع بھی کسی کو دی جائے گی۔ اور جانا تو ہر کسی کو ہے دنیا سے، لیکن ہم تو دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھاتے ہیں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو،
جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ آگے قرآن کریم میں کیا فرماتے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ارے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی کا سکھ یہ ہمیشہ کا سکھ نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی کا دکھ یہ ہمیشہ کا دکھ نہیں ہے۔ اللہ آخرت کے بارے میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقی، اصل تم سکون و اطمینان کے طلبگار ہو، تم عافیت والی زندگی کے طلبگار ہو کہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، زندگی میں سکون ہی سکون ہو، تو اللہ فرماتے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہوگی، راحت والی ہوگی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقی، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اخلاق کو درست کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تو اللہ فرماتے لمن اتقی، جو دنیا کی زندگی میں اعمال صالحہ کرے گا اور میری محبوب آخرت میں تو سکون ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ آج شکایتیں ہوتی ہیں، دل بے چین ہو گیا ہے، دل بے قرار ہو گیا ہے، دل پریشان ہو گیا ہے، تو ماں بہنیں اس بات کو سن لینا چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت جس نے ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ والی زندگی گزاری، اعمال صالحہ کیے، تو انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیں گے، اس کی زندگی سے ٹینشن کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو مجھ سے غافل ہو گئے، جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنی منمانی گزارا، نمازوں کو چھوڑ دیا، فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں، پھر وہ دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ آج سوچتے ہیں نا دل میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، تو ماں بہنیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والا کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا کام ہم 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بڑا ناراض کرنے والا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں والآخرۃ خیر لمن اتقی، اصل سکون و اطمینان والی زندگی تو آخرت کی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ولا تظلمون فتیلا، دنیا کی زندگی میں ظلم کرنے والے ظلم کر جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، لیکن یاد رکھو ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ظلم کرنے والے کو اللہ ضرور پکڑتے ہیں، ظلم کرنے والے کو اللہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، ظلم کرنے والے کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں لوگ ظلم کرنے والے ظلم کر بیٹھتے ہیں، مظلوم کو کوئی انصاف دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے میری عدالت میں تو کوئی بے انصافی نہیں ہے، میں تو انصاف کرنے والا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ لیکن آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم
الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، موت تو ایک دن آ کر ہی رہے گی. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. یعنی دنیا تو ہر کوئی چھوڑ کر جائے گا، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. تو اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ فرماتے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، آخرت کے سفر کے لیے اس کے پاس کیا سامان ہے. اب اللہ آگے آخرت کے سفر کا سامان ہمیں بتلا رہے ہیں، آخرت کے سفر کا سامان کیا ہونا چاہیے. تو اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ. آخرت کے سفر کا سامان یہی ہے، اپنی مرضی والی زندگی کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھو. اور نیکی کر لینا آسان ہے، اللہ کا خوف یہ نہیں ہے کہ صرف نیکی کرتے جاوے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی تقوی میں شامل ہے. اس لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتے آخرت کے سفر کا سامان واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون. دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارا خیال یہ ہوگا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے چگلی کی، ہم نے غیبت کی، ہم نے کسی پر الزام لگایا، کسی نے دیکھا نہ دیکھا. لیکن اللہ فرماتے میں تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا بھی ہوں اور جاننے والا ہوں. یعنی ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. سب کچھ اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کیا ہے، گزشتہ کیا کیا، ابھی کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں. تو ماں بہنیں مجھے اصل بات آپ کو یہی سمجھانی تھی کہ دنیا کی زندگی تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، سکون و اطمینان والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن آج ہم دنیا کی زندگی کو ایسے گزارتے ہیں جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو. حالانکہ موت تو ہر ایک کی آنے والی ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، بلکہ موت تو ہر ایک کی آئے گی. اگر نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے پھر بھی موت آئے گی، اور برائیوں میں زندگی گزرے گی پھر بھی موت آئے گی. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آج دنیا کی فکر دلوں سے نکلی نہیں ہے، آخرت کا استحضار ختم ہو گیا. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی. کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود آخرت کا استحضار دلوں میں پیدا نہ ہوا. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے گیت گاتے گاتے، دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبان گھس گئی ہے. کاش اس پروردگار عالم کو یاد کر لیا ہوتا. چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں کوئی کسی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے. نہ بھائی بھائی کا سپورٹ کرنے کو تیار ہے، نہ رشتہ دار کو ساتھ دینے کو تیار ہے، نہ پڑوس کے کام آتے ہیں. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا اور کوئی کسی کے کام نہیں آتا. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ.
دنیا والوں سے دل لگایا دنیا والے کام نہیں آتے. کاش پروردگار عالم سے تعلق قائم کر لیا ہوتا تو اللہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی سکون و اطمینان والی بنا دیتا, اور اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو اللہ آخرت کی زندگی کو بھی سکون و اطمینان والی بنائے گا. تو ماں بہن, اصل دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے, ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے, اور اللہ پاک نے آخرت کے سفر کا سامان ہمیں بتلایا, اور حدیث میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہم دنیا کی زندگی میں چالاک اور ہوشیار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اچھے سے اچھی دنیا کمانے والا ہو, جو اچھے سے اچھے گھر میں رہنے والا ہو, جو اچھے سے اچھی ظاہری زندگی گزارنے والا ہو, اس کو ہم بڑا عقل مند سمجھتے ہیں, اس کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں. لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. میری امت کا سمجھدار آدمی تو وہ ہیں, میری امت کا سمجھدار انسان تو وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو موت کے بعد اسے کام آنے والے ہیں. اگر زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں موت کے بعد کام آنے والی ہیں. زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں تو وہ اعمال موت کے بعد کام آنے والے ہیں. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کا ناسمجھ آدمی وہ ہیں, میری امت کا نادان آدمی وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو. اس لیے ماں بہن, اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے, دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہمیں نصیب فرمائی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کی قدر کرو, ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی, اور جانا تو ہر کسی کو ہے دنیا سے, دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے, لیکن اصل اعتبار آخرت کی زندگی کا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں اس آدمی کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں جو اچھے سے اچھا کمانے والا ہو, جو اچھے سے اچھے مکان میں رہنے والا ہو, حالانکہ دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا کی زندگی میں اگر کوئی مخمل پر سوتا ہے, کوئی مٹی پر سوتا ہے تو دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, آج دنیا کی زندگی میں فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, اگرچہ ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں, اگرچہ ایک ہی دکان پر بیٹھتے ہیں, لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اگرچہ دنیا کی زندگی میں تم ساتھ رہ رہے ہو, لیکن آخرت میں ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ نیک لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, نیک لوگ کامیاب ہوں گے, اور نیک لوگوں کے درمیان میں مجرموں کو کھڑے رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. تو فرماتے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں, دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے. 2 دن کی زندگی میں کیا خوشیاں منائیں اور کیا غم کریں. تو ماں بہنیں, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ پاک ہمیں آخرت کا استعزار نصیب فرما دے. لیکن آج مجھے ایک بات آپ کو بتلانی ہے, وقت ختم ہونے آیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کامیاب ہو کر جاؤں اور میری موت آوے تو میں ہنستے ہوئے دنیا سے جاؤں, اور ہنستے ہوئے دنیا سے جاؤں, اور مجھے کلمے والی موت نصیب ہو جاوے, عافیت والی موت نصیب ہو جاوے, ایمان والی موت نصیب ہو جاوے. تو آج میں آپ کو ایک عمل بتلا رہا ہوں, اور یہ عمل میں نہیں بتلاتا, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اس عمل کو بتلایا ہے. اگر یہ عمل ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں ایمان والی, عافیت
عافیت والی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے گا، اور دنیا کی زندگی کے سارے ٹینشنوں کو اللہ ختم فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی میں جتنی بے برکتیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، تمام پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دے گا، اور اگر پریشانی آئی بھی اللہ کی طرف سے درجات کو بلند کرنے کے لیے تو اللہ پاک صبر کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا ہے۔ میں نے کہا دنیا کی زندگی سے تو ہنستے ہوئے جانا چاہیے، اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، بہت اچھی بات بیان فرماتے ہیں۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بچہ روتا نہیں تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے، ہنستے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، اور اللہ کے احکام کے مطابق گزار کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ایسی موت مانگنی چاہیے، اللہ ہم دنیا سے جا رہے ہو تو ہنستے ہوئے جا رہے ہو، اپنا کامیابی کا ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن مجھے اصل آپ کو بتلانا یہ ہے، جانا تو ہر کسی کو، بھائی کیا چاہیے مارے یار، دونوں میں سے ایک بند کر دو۔ ہو گیا، درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، میں آپ کو عمل بتلا رہا تھا کہ اگر ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جانا چاہتے ہیں، ایمان اور کلمے والی موت چاہتے ہیں، تو ایک عمل کرنا ہے، اور یہ عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن میں عمل آپ کو بتلا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے ہم چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کی سختی سے پناہ مانگو، اور حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، اس کا آخری وقت بالکل قریب ہو، تو اس کو یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے کہ وہ سختی میں کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھتے رہو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے، جو عمل میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل، اگر ہم یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں لکھا، اور یہ حدیث مردوں کو بھی سننی چاہیے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی؟ 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ نمازوں کے اوقات میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو ہم کہتے ہیں ملک الموت،
روح نکالنے والے فرشتے نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے، مردوں کے لیے مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں اور ماں بہنیں گھروں میں اہتمام کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے وہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے، مرد کے لیے جماعت کے ساتھ، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے گی، جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اگرچہ اس کی زبان پر کلمہ آئے نہ آئے تکلیف کی وجہ سے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک الموت اس وقت تک اس کی روح کو قبض نہیں کرتے جب تک کہ خود اسے کلمہ نہ پڑھا لے، یعنی پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے نماز پڑھنے پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں اپنے گھر میں رہ کر خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ شروع میں نے آپ کو اللہ کے ڈر پر کچھ باتیں بتلائی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ایک عجیب و غریب بات بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نماز کو معمولی عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ آخرت کے سفر کا پہلا سامان تو 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں واتقوا اللہ، تو سب سے بڑا اللہ کا ڈر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز چھوڑتے ہوئے ڈرنے چاہیے، نماز کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنا چاہیے کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جاوے، کہیں میری نماز چھوٹ نہ جاوے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک غریب صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس اپنے اونٹ کی شکایت لے کر آیا ہوں، اپنے اونٹ کی فریاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ میرے صحابی کیا فریاد کرنا چاہتے ہو اپنے اونٹ کی؟ تو وہ غریب صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں مزدور آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس کا اچھا خیال رکھتا ہوں، وہ بھی میرا پورا کام کرتا ہے، میں شام کو کام کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند آتی نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام مخلوق کا نبی بنایا تھا۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی میں نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم دیا، وہ صحابی اونٹ کو بلانے کے لیے گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ دوڑے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ اس طریقے سے ادب سے بیٹھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے متحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، اور یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا، اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی پیغام ہوتا تھا اللہ کے نبی عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن جبریل امین کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کہ میں تیرے مالک سے تیری شکایت سنتا ہوں کہ تو اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتا، تو اپنے مالک کو پریشان کرتا ہے، ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے۔ تو اس اونٹ نے کیا کہا، اس اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، وہ میرا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں رات کو کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، وہ میرا پورا خیال رکھتے ہیں، مجھے اچھے سے اچھا کھلاتے بھی ہیں اور میں بھی ان کا کام کرتا ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے، نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کہیں گئے تھے باہر
چلو زہر تو پڑھ لی ہے، عصر تو پڑھ لی ہے، مغرب تو پڑھ لی ہے، تھکے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، کچھ نہ ہوا۔ لیکن دنیا کی زندگی میں وبال یہ ہوا کہ سکون و اطمینان کی نیند ختم ہو گئی۔ حالانکہ عشاء کی نماز پڑھ لی ہوتی تو پوری رات عبادت میں شمار ہوتی، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے آخرت کا عذاب تو الگ، لیکن دنیا کی زندگی میں سکون و اطمینان کی نیند چھین گئی۔ اب وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے مالک کا نماز چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ بغیر نماز کے سو جاتے ہیں، نیند ان پر گالی بجاتی ہے، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں۔ اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے مالک کی نماز کا مجھے فکر ہے میری ماں بہنیں۔ اونٹ ایک جانور ہے، جانور جس پر کوئی جنت جہنم نہیں، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اور آج ہم نے کتنی نمازوں کو قضا کر دیا، کام کی وجہ سے نماز کی فرصت نہیں ہے، ہماری ایسی مشغولیاں کہ ہم 5 وقت کی نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ پڑھ سکے تو کل قیامت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو قیامت میں اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ یہ حضرت خواجہ صاحب نے سمجھانے کے لیے بات کہی ہے۔ قیامت میں اللہ اونٹ سے کہے گا کہ تم میرا شکر ادا کرو، جانوروں سے کہے گا تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا، اور خنزیر کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ تو اندازہ لگاؤ میری ماں بہنیں نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا وبال۔ آج زندگیوں سے سکون و اطمینان ختم، گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھر جہنم کے نمونے بنے۔ لیکن ماں بہنیں ہم نے کب نماز کا اہتمام کرنے کو سوچا، کب ہم نے اپنی نماز کی فکر کی ہے؟ اس لیے آج ایک بات کو یاد رکھو، 5 وقت کی نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑو، نماز کو پڑھتی رہو، اور گھروں میں نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ گھروں میں سکون و اطمینان ڈال دے گا۔ گھر میں اگر بیٹا ہے، ماں نماز نہیں پڑھتی تو بیٹا ماں کو سمجھائے، بیٹا نہیں پڑھتا تو ماں بیٹے کو سمجھائے، بیوی نہیں پڑھتی تو شوہر بیوی کو سمجھائے، شوہر نہیں پڑھتا تو بیوی شوہر کو سمجھائے، لیکن نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اور بہت سی مرتبہ میں نے یہ بھی سنا کہ 4 وقت کی نماز تو بہت سے لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کون کہتا ہے فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے، کھلتی ہی کھلتی ہے۔ اگر ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے تو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ ضرور کھلتی ہے، یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ یہ سوچنا چاہیے جب ہم فجر کی نماز میں اٹھتے نہیں ہیں، اور خاص طور پر چونکہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کے لیے 2 نمازیں بھاری ہیں، 2 نمازیں بھاری ہے، 2 نمازوں میں اس کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ تو یہ 2 نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ اور فجر کی نماز میں آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ ضرور کھلتی ہے، لیکن کبھی کبھی آنکھ نہ کھلتی ہو تو یہ سوچ لینا چاہیے میں نے اپنی مرضی سے فجر کی نماز نہیں چھوڑی، گناہ زندگی میں ایسے تھے کہ میرے رب نے مجھے کھڑے ہونے ہی نہیں دیا۔ اس لیے ماں بہنیں نیکی کی توفیق بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں سے بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو، اور نماز پڑھنے کی برکت سے جو رزق میں تنگی ہوئی ہے اللہ پاک اس تنگی کو بھی دور فرمائیں گے۔ چونکہ پڑھنی چاہیے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک کتنے سارے انعامات نصیب فرماتے ہیں۔ تو ان انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا استحضار بھی نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے،
ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ اور میری ماں بہنیں یہ بات بھی یاد رکھے، ہمارے نبی نے اپنے آخری وقت میں بھی یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ بات بیان فرمائی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو، مجھے سکون و اطمینان پہنچانا چاہتے ہو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، نماز کو ہرگز مت چھوڑنا۔ دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر ہم نے آج کی مجلس میں دو کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی یا اللہ کی ولیہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا، میرے بندے یا میری بندی تو میرا بن چکا یا تو میری بن چکی ہے۔ ایک کام تو اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز، انشاءاللہ اس کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس میں ساری زندگی آ گئی۔ کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کو نہ ستانا، یہ ہر طریقے سے جس طریقے سے بھی کسی کو دکھ پہنچتا ہو وہ ساری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق والی آ گئی ہے۔ دو کام زندگیوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں کامیاب بندوں میں اور کامیاب لوگوں میں شمار کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جمعہ کے دن میں جتنا بھی ہو سکے اتنا درود پاک کا اہتمام کرے۔ لیکن آج مجھے ایک بات آپ کو بتلانی ہے، جمعہ کے دن کی برکت سے اکثر ماں بہنیں یہ بات جانتی ہوگی اور نہیں جانتی تو سن لے، عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا درود شریف ہے۔ اپنے گھر میں نماز جب پڑھے تو مصلی پر بیٹھ کر، مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس اتنا چھوٹا سا درود شریف ہے جس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے 80 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے، جس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، یعنی 80 سال کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے۔ تو 7 سے 8 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو اس درود پاک کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ لیکن مجھے بتلانا یہ ہے کہ یہ بات تو اکثر ماں بہنیں جانتی ہی ہوگی کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن آج بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی، بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہوں گے جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کے پاس خود کا مکان نہیں ہے اور مکان خریدنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، ظاہری کوئی اسباب بھی نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، میں نے یہ بات کتابوں میں پڑھی ہے اس لیے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک مجھے عافیت کے ساتھ اپنا ذاتی مکان دلا دے، عافیت کے ساتھ، تو علماء فرماتے ہیں یہی درود شریف جو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یہی درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھو، اللہ پاک اس کی برکت سے اپنا ذاتی مکان کے فیصلے فرما دے گا۔ لیکن میں اصل آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، درود شریف تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ 1000 مرتبہ پڑھتے ہو لیکن انعام ضرور ملے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، کم سے کم گنہگار زبان سے درود پاک کا نذرانہ تو پیش کرے اور اللہ کو تو راضی کرے۔ اور یہ بات بھی علماء نے بیان فرمائی، بلکہ حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھا، ساری عبادتیں مردود ہو سکتی ہیں،
کسی نے نماز پڑھی، ہو سکتی ہے اس کی نماز مردود مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے، روزہ رکھا نفلی مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے، حج کیا مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے، عمرہ کیا مردود بھی ہو سکتا ہے، مقبول بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں درود پاک کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہو تو یہ درود شریف 80 مرتبہ کی جگہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔